میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں، سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا، عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی۔ ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے، انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا، اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا، اور ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں، ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں۔ مسعود قبیلے کا وفد آیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک مکان اگر مکمل تباہ ہے تو 4 لاکھ روپے، اور اگر جزوی طور پر نقصان ہوا ہے تو 1,60,000 روپے، اور وہ بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے، اس کا ٹوکن دیا گیا۔ وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں، ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی۔ آپ بتائیں 4 لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے، کیا 4 لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے؟ اور آپ نے ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے۔ 1,60,000 پہ آپ نے 1-2 کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے۔ کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج چمن کے اوپر، بارڈر کے اوپر 9 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، در بدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے۔ پوری دنیا میں سرحد پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں، اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہو۔ ہندوستان پاکستان کا سرحد طے شدہ ہے۔ پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں، کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورنٹ لائن کہتا ہے؟ کیا یہ کسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر، اس کا صحن پاکستان میں ہے، کمرے افغانستان میں ہے؟ ایک ہی گاؤں کی مسجد، اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کی مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ چمن میں جائیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہیں اور جائیدادیں افغانستان میں ہیں، زمینیں وہاں کاشت کرتے ہیں، وہاں سے مال لاتے ہیں، اپنا کمایا ہوا گھر میں لاتے ہیں۔ آج وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا روزگار دے رہے ہیں۔ وہ مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ 9 مہینے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہے اس بات پر؟ میرے پاس انگور اڈے کا وفد آیا، بھرپور وفد آیا، اور کہا صاحب آپ تو آئے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا جی میں آیا ہوں آپ کے گاؤں میں، تو آپ بتائیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورنٹ لائن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لکیر ہے، کسی کے گھر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، کسی کے مسجد کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدرے لگائیں گے؟ غلام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے
جمہوریت کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے، ذرا اپنے شرائط لگائیں، لیکن ان کے لیے قابل برداشت بھی تو ہوں، قابل عمل بھی تو ہوں۔ بس ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ، اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔